آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان زبان کے اعتبار سے نہایت گندا ہو چکا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. جو جتنا ایجوکیٹڈ ہے بے ایمانی میں اس نے اتنا ہی ڈپلوما کیا ہے. آپ دیکھیے ایک جاہل آدمی جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا. پڑھا لکھا نہیں ہے بیچارہ, وہ جانتا نہیں جھوٹ میں لٹیگیشن کیسے بولنا چاہیے, پوائنٹ کس طرح سے لانا چاہیے, ادھر کا مال ادھر کیسے, ادھر کا مال ادھر کیسے. بیچارہ جاہل اڈلی والا خود کھاتا ہے, 2-4 جھوٹ بول دیتا ہے. اب وہ بھی جھوٹ بھی بڑا سمپل بولتا ہے. جیسے مالک نے پوچھا مال لوڈ کیا بس میں, وہ بیچارہ گیا نہیں, گھر سے نکل رہا ہے, کہہ رہا میں آدھے راستے میں ہوں. بھائی اسی قسم کی جھوٹ بولتا ہے بیچارہ, پکڑا بھی جاتا ہے 5 منٹ میں. لیکن آپ دیکھیے جو جتنا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے جب وہ برائی کرنے پر اتر آتا ہے تو اس کی برائیاں بھی اتنی اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں. جاہل آدمی پڑھا لکھا نہیں, جھوٹ بولتا ہے پھنس جاتا ہے, 2-4-10 روپے کی جھوٹ بولتا ہے, اس سے لمبا نہیں بولتا. مگر وکیل لوگ جب بیچارے وکالت پڑھ کے LLB کر جب آتے ہیں اور عدالت میں کھڑے ہو کر گیتا کی سوگند اور قرآن کی قسم کھا کر جب بلیک کوٹ پہن کر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, اللہ اللہ, بازو میں کھڑا ہو کے شیطان بھی جھومتا ہے, واہ 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 میرے لال کیا کام کیا ہے تو نے, آج تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. شیطان بھی کہتا ہے واہ ایک دم پوائنٹڈ جھوٹ, قانون کی ڈگری لے کر جھوٹ. ملاٹ میں ایسے جھوٹ بولوں گا کہ آپ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. یہاں کی عدالت میں تو ثابت نہیں ہوگی, اللہ میاں کی عدالت میں وکالت سب نکلے گی, پتا چلے گا. تو ایک جاہل جھوٹ بولتا ہے 2-4-10 روپے کی, وکیل صاحب جھوٹ بولتے ہیں 2-4-10 لاکھ روپے کی. جاہل جھوٹ بولتا ہے 1-8 انچ کے لیے, وکیل صاحب جھوٹ بولتے ہیں پورا سائڈ ہضم کرنے کے لیے. تو جھوٹوں کا اسٹینڈرڈ, ایک انسان اسی طریقے سے کسی کو مارے تو وہ قاتل کہلائے گا. لیکن ایک میڈیکل پروفیشن کر میڈیکل ایجوکیشن کر جب ایک انسان کسی مریض کو زندگی کی سوئی دینے کے بجائے اگر رشوت کے چند تکوں پر بک کر زہر کا انجیکشن لگاتا ہے تو آپ بتائیے کہ دنیا کے سارے قاتل اس کے سامنے شرمندہ ہیں. اس سے بڑا قاتل کوئی نہیں ہو سکتا جو انسانیت اور شرافت کے راستے سے, جو انسانیت اور شرافت کا چولا پہن کر, جو مسیحائی کا لباس پہن کر, جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر مریضوں کو صحت کی دعائیں دینے کے بجائے اسے موت کا پیغام دیتا ہے اور زہریلے انجیکشن سے مارتا ہے. دوستوں اور بزرگوں, جب انسان جتنے مقام پر چل کر برائی کرتا ہے اس کی برائیاں بھی اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ عام دنوں میں گناہ کریں, ایک گناہ ہوگا, رمضان میں آپ گناہ کریں گے, گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا. آپ عام جگہوں پہ گناہ کیجئے, گناہ ہوگا, حرم شریف میں جا کے آپ گناہ کریں گے, گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ خالی نیکی کا پروفٹ بڑھتا رہتا ہے, گناہوں کا انٹرسٹ بھی بہت بڑھتا ہے, بل بڑھتی ہے. اگر نیکیاں ISD کے ریٹ پہ چل رہی ہے تو گناہ بھی کسی اسٹڈی سے کم نہیں چلتی ہے, اس کے بھی پلس ریٹ بہت فاسٹ ہوتے ہیں. مقامات کے فرق ہیں. آپ سڑک پر گناہ کر رہے ہیں, گناہ ہے, مسجد میں کریں گے گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا. اسی طرح سے ساری دنیا اپنی زبان سے غلط بولے غلط ہے, اگر مسلمان زبان سے غلط بولتا ہے تو گناہوں کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو داعیے اسلام بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا ہے. ارے کوئی مبلغ جھوٹ بولے, کوئی داعیہ اسلام جھوٹ بولے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ جھوٹ بولے, کوئی حضور کا غلام سچا تاجر بے ایمانی کرے, یہ تو کافروں سے زیادہ گئی گزری بات ہو گئی. اس لیے کہ کافر جانتا نہیں ہے قرآن کا حکم کیا ہے. ارے او مسلمانوں کے بچے, پھال کھانے والے, کباب کھانے والے, تجھے تو معلوم ہے کہ میرے رسول نے کیا کہا ہے, میرے آقا نے کیا کہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اپنے زبان کی حفاظت کرو, اور جب کوئی وعدہ کرو تو تم اس وعدے کو پورا کرو, گڑبڑ مت کرو, ناٹک مت کرو, جھوٹا ارادہ مت کرو. اپنی زبان کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ تم جو کچھ بھی زبان سے کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کیا لکھا جا رہا ہے. دونوں کاندھوں پر جو بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ تمہارے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن وہ سب لایا جائے گا. ذرا سی باتوں پہ آج کل مسجد کے باہر کیا جھوٹ بولیں گے. مجھے معاف کیجیے گا, مسلمان تو اتنی ترقی کر چکا ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. مسجد میں سلام پھیرا نہیں, امام صاحب کی برائی شروع. کتنے بے شرم ہے دیکھیے لوگ, جس امام کے پیچھے نماز پڑھے, ابھی امام نے کہا السلام علیکم, تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا تو بہذا الامام, مصلی پہ بیٹھ کے امام صاحب کی برائی شروع کر دی کہ پہلی رکعت لمبی ہو گئی تھی, دوسری رکعت چھوٹی ہو گئی. بھائی صاحب وہ امام ہے, نماز پڑھا رہا ہے, تمہارے گھر کا غلام نہیں جو دکان سے سودے لا رہا ہے کہ تم بولو گے کیوں اتنی دیر ہوئی, کیوں اتنی جلدی ہوئی. مسجد میں بیٹھ کر غیبت, مسجد میں بیٹھ کر چغلی, جبکہ
حکم ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھو اور وہاں جا کر صرف اللہ کا ذکر کرتے رہو. دنیا کی بات کرنا تک مسجد میں جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر شکوے شکایت کرتا ہے، امام کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی چغلیاں کرتا ہے، انسانوں کی غیبت کرتا ہے. شرم آنی چاہیے اس قوم کے افراد کو جو خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنی زبان سے برائیاں کر کر مسجد کو ناپاک کرتا ہے. ارے او ظالموں، تجھے خبر ہونی چاہیے کہ خدا کے گھر مسجد میں خدا کے رحمت کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ فرشتے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ پیاز کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے، لہسن کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے. ارے ظالموں، وہ تیرے جھوٹ کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تیرے گناہوں کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تیرے چغلی کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تیری غیبت کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ کم سے کم اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اللہ کے فرشتوں پر بھی رحم کرو. جو فرشتے تیرا ذکر لکھنے آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ مالک، یہ تیرے رسول کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان ٹھیک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی وعدہ کر کے اس کو نبھایا کرتے تھے، ابو جہل سے بھی زبان کو ٹھیک رہا کرتے تھے. فرمایا اس زبان سے ادب کا معاملہ کرو، کسی کو بے ادبی سے مت پکارو. اگر تمہارا دشمن بھی ہے، اگر تمہارا مخالف بھی ہے، اگر تم اسے پسند نہیں کرتے، اگر وہ شخص برا ہے تو اسے بھی عزت سے بلاؤ اور اپنے بچوں کو کہو کہ اگر وہ بڑا ہے تو اسے عزت سے بلائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے ساتھ گستاخی کرتے 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 عادت اتنی خراب ہو جائے کہ تم اپنے استاذ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ بھی گستاخی کرنے لگو. اس لیے اپنی اچھی عادت کو بچا کے رکھنے کے لیے، اپنی اچھی عادت کو ہمیشہ کنٹینیو رکھنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ بھی ادب سے باتیں کرو. کبوتر چاہے جتنا بھی پریشان ہو جائے، کوے کی بولی کبھی نہیں بولا کرتا. مومن پر کیسی بھی مصیبت آ جائے، مومن کبھی جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں لیا کرتا. مصیبتیں آنے پر شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی. سونے کے 100 ٹکڑے کر دو پھر بھی اس کی قیمت کم نہیں ہوتی. زبان کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہمارے تابع کر رکھا ہے. ہم چاہے جس طرح اسے استعمال کریں، دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن ایک گائیڈنس، ایک راہ عمل، ایک نظام، ایک دستور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھا ہے کہ تمہیں اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کرنی ہے. لیکن اگر تم زبان کا غلط استعمال کرتے ہو تو دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے زبان کو ہمارے تابع کر رکھا ہے اور دنیا میں زبان ہمارا غلام ہے. ہم جو چاہیں کام لیں، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن خدا اس زبان پہ مہر لگا دے گا اور اس کی ایک ایک حرکتوں کا اعلان انسان کے جسموں سے کرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مومن کی زبان کے لیے ایک دستور قائم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹریننگ دی، ہدایات فرمائی اور عملی طور پر صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کی زبان کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وعدہ جب کریں آپ تو نہایت محتاط رہیں، کیونکہ منافقوں کی جو علامتیں ہیں کہ بہت ساری علامت میں ایک علامت یہ ہے، بڑی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرے تو جھوٹ، اور اس دل میں نیت کر کر وعدہ کرے کہ مجھے تو یہ پورا نہیں کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ شہر میں نہیں رہیں گے، آپ کو خبر ہے کہ کل 12 بجے آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، کسی مصیبت زدہ نے آپ کو فون کیا کہ میری کچھ مدد کیجیے، اس کا ہی پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اپنی رقم مانگ رہا ہے کہ میرے وہ 1000 روپے آپ دے دیجئے، میری تکلیف کے وقت میرا کام آ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ 12 بجے کل نہیں رہیں گے، صبح 11 بجے آپ گھر سے نکل جائیں گے، لیکن آپ نہایت بے شرمی کے ساتھ، نہایت ظلم و ستم کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی اور بڑی ہمت کے ساتھ آپ اسے کہتے ہیں کہ کل 12 بجے تم گھر پہ آ جانا. آپ جانتے ہیں کہ وہ غریب بس میں آئے گا، 10-20 روپے خرچ کرے گا، پھر آپ کے دروازے تک آئے گا اور آپ 12 بجے نہیں رہیں گے اور پھر وہ 12 بجے واپس چلا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی آپ کے تعلق سے. آپ نہیں دے سکتے، آپ صاف صاف بولیے کہ میرے ساتھ مجبوریاں ہیں، لیکن آپ اسے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اسے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیسے بھی خرچ ہوں گے، وہ امید و حسرت کے ساتھ آئے گا، نا امید اور مایوس ہو کر لوٹے گا. اگر اس دکھے دل اور مغموم شخص کے دل سے اگر کوئی بددعا نکل گئی تو پھر آپ کی ہلاکت کا کیا ہوگا؟ آپ تو پھر برباد ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو وعدہ جب کیجئے تو مکمل کوشش کیجئے کہ آپ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ انشاءاللہ کہیے.
لیکن ایسا نہیں کہ دل میں جھوٹے وعدے کا یقین ہو اور پھر آپ انشاءاللہ کہتے چلے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کو پورا نہیں کریں گے, پھر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. یہ تو کفر ہے, یہ اللہ کے نام کے ساتھ مذاق کرنا ہوا, یہ اللہ کے پاک نام کا مذاق اڑانا ہوا. تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ وعدہ کریں کسی سے, مکمل اطمینان کے ساتھ کریں, یقین کے ساتھ کریں, اور اس وعدہ کو آپ پورا کریں, چاہے آپ کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہو. دوسری چیز, بڑی بے شرمی کے ساتھ آج کل ہم لوگ اپنے معصوم گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, ٹیلی فون پر دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں. معصوم بچے جو کیمرے کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ پوری ٹریننگ لیتا ہے اور خاموش زبان سے کہتا ہے ٹھیک ہے باپ, میرے بچپن میں تو جھوٹ کی مجھے ٹریننگ دے رہا ہے, میں جوان جب ہوں گا اور جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو تجھے انہی جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. بعض دفعہ یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ گھر میں کسی صاحب کا فون آیا, بچے نے فون اٹھا لیا. اب وہ صاحب پوچھ رہے ہیں بیٹا ابا ہے, تو لڑکا بھی تو معصوم ہوتا ہے نا, کہتا ہے کھڑو پوچھ کے بولتا ہوں. ٹریننگ دی گئی ہے, کہتا ہے ٹھہرو ذرا میں پوچھ لیتا ہوں. ابا پوچھتا ہے کس کا فون, پہلے نام پوچھتا ہے بچہ, اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہے. نام, وہ نام جا کے اپنے باپ کو بتاتا ہے, باپ کہتا ہے کہہ دے گھر میں نہیں ہے. اب لڑکا آتا ہے اور فون پر کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے. ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور سچ بھی بول رہا ہے, آپ کی عزت کیا رہ گئی جناب؟ گھر کے دروازے پہ بیل بجی, باپ بیٹے سے کہتا ہے جا کے دیکھو باہر کون ہے. دیکھا کہ باپ کے دوست کھڑے ہوئے ہیں, نام بتایا, باپ نے کہا کہہ تو نہیں ہے. بچہ جا کے دروازے پہ کہتا انکل ابا بول رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے. ابا بول رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے مسلمان کی شان ہے, یہ تو مکاروں کی شان ہے, یہ تو ابو جہل والی عادت ہے, یہ تو ابو لہب والی عادت ہے, یہ تو کافروں والی عادت ہے, یہ تو مشرکوں والی عادت ہے, یہ تو یہودیوں والی عادت ہے. ہماری ساری خوبیاں یہودیوں نے لے لی, یہودی کی ساری برائیاں مسلمانوں نے صدقے میں لے لی. اب مسلمانوں کے پاس یہی کام رہ گیا ہے کہ ہماری اچھائیاں عیسائی لے لیں, ہماری اچھائیاں یہودی لے لیں, اور یہودی والے جو پہن کر پھینک دیں اسے فیشن سمجھ کر ہم قبول کر لیں. یہودی نصرانی عیسائی والے جو میک اپ کے ڈبے پھینک دیں اسے نور سمجھ کر ہمارے گھر کی عورتیں قبول فرما لیتی ہیں کہ یہ بہت بڑا غازہ و حسن ہے, یہ بہت بڑا نور ہے. زبان کا بہت زیادہ غلط استعمال عورتوں میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, میں تو ساری ماں بہنوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے عورتیں ہیں سب اللہ والی ہیں, کوئی برا نہیں ہے اس میں. لیکن ہمارے کچھ دوست والے, ہماری کمپنی, کیسٹ کی کمپنی والے, یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ عورتوں میں ایک بڑی بری عادت ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ زبان میری اور ہے, لیکن زبان میری ہے لیکن مجھے کہا گیا, مجھے پتا نہیں, مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. عورتوں کے بیچ میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے. میرے دوستوں نے مجھے بتایا, بالخصوص ایسے آڈیو کمپنی کے مالک نے مجھے بتایا